تو ابھی جس طرح کے حالات بن رہے ہیں اس کے دو پہلو ہیں. ایک تو کافی ساری نئی چیزیں، نئی نالج، نئی ایجادات ہمارے سامنے آ رہی ہیں، اور کافی ایکسائٹنگ ٹائم ہے کہ یہ جو نئی نئی چیزیں ہمارے سامنے آ رہی ہیں، نئی نالج ہمارے سامنے آ رہی ہیں، اس کا استعمال کیسے ہم اپنی بہتری کے لیے کر سکتے ہیں، اپنی بہبودی کے لیے کر سکتے ہیں، اور ہم اپنے آنے والی جنریشنز کے لیے کی زندگی آسان کیسے بنا سکتے ہیں اور خوشحال کیسے بنا سکتے ہیں. تو مگر ساتھ میں ہی ایک دوسرا پہلو بھی ہے کہ کافی ساری واہیات چیزیں بھی ہو رہی ہیں دنیا میں، جنگیں ہو رہی ہیں بنا بے تکی جنگیں، اور لوگوں کو بے رحمی سے قتل کیا جا رہا ہے، اور کافی ساری سازشیں رچی جا رہی ہے دنیا میں عام لوگوں کو بیوقوف بنانے کے لیے. تو دونوں پہلو بڑے انٹرسٹنگ ہیں اور بہت ہی ایک طرح سے ایکسائٹنگ ٹائمز ہیں ہمارے لیے. تو ہم نے جیسے دیکھا ابھی 3-4 سال پہلے جو کووڈ کا ڈرامہ ہوا، اور اس ڈرامے کی وجہ سے ایک دم سے ساری دنیا پہ لاک ڈاؤن مسلط کیا گیا، ایک بہت زیادہ ڈر کا ماحول پیدا کیا گیا، اور سب کو ایک سوئی لگانے کی کوشش کی گئی. اور پھر اتنے ڈر کا ماحول بنا کہ لوگوں نے اپنے ماں باپ تک کو سڑکوں پر چھوڑ دیا، اور ان کے پاس جانے سے کترا رہے تھے. تو اور پھر اس کا جو خامیازہ کافی سارے لوگوں کو جانی نقصان، صحت کے حوالے سے نقصان اور مالی نقصان جتنا ہوا، اس کا ابھی تک اندازہ بھی نہیں لگ پایا ہے، اتنا زیادہ نقصان ہوا ہے. اور خاص طور سے عام لوگوں کو، غریب لوگوں کو، چھوٹے بزنسز کو. تو ایک تو یہ حالات ہمارے سامنے ہوئے، اور ایک دم سے اچانک سے ہوئے، کوئی تیاری نہیں تھی، کچھ نہیں تھی. تو اب ایسا لگ رہا ہے جیسے دنیا کے حالات بن رہے ہیں کہ ابھی بھی وہ ویسی سازشیں جو ہیں جاری ہیں، اور کوئی ایسا بڑا واقعہ اور بڑا ڈرامہ کچھ رچا جا سکتا ہے کہ جو پھر سے ایک دم سے لوگوں کا اٹینشن گریب کر کے ان کو ڈرا کے دھمکا کے ایک ایسے ماحول کریٹ کیا جائے گا، پھر سے لاک ڈاؤنز کا سلسلہ چلے گا، اور پھر سے کوئی اور ہمارے جو حقوق ہیں وہ چھینے جائیں گے. تو ایسا ایک اور مرحلہ آ سکتا ہے. تو ایک تو یہ ہے. اور آگے بڑھنے سے پہلے میں کہہ دوں کہ یہ میں کسی کو ڈرانے کے لیے یا دھمکانے کے لیے یا کوئی پریشانی کھڑی کرنے کی نیت سے نہیں بول رہا ہوں. میں یہ صرف آگاہی کی نیت سے بات کر رہا ہوں، کیونکہ ہم اکثر جو ہماری ڈے ٹو ڈے جد و جہد ہے اس میں ہماری نظریں جو ہے گلوبل حالات سے ہٹ جاتی ہے، اور ہمارے میڈیا کے اداروں کی بھی یہی حال ہیں، وہ بھی اپنی ذمہ داری پوری طرح سے نہیں نبھا پا رہے ہیں. تو اس لیے اب میرے تجربے میں، میری نظر میں جو چیزیں آ رہی ہیں، میں چاہتا ہوں میں آپ سے شیئر کروں. اور اس میں اگین کسی پرٹیکولر گروپ پہ یا ایک کسی خاص طبقے کے اوپر الزام نہیں لگانا ہے، اور نہ لگا سکتے ہیں. اس میں ہم سب اکٹھے شامل ہیں، چاہے ہم سویلین ہیں، بیوروکریٹ ہیں، کوئی اور ادارے میں ہیں، پولیس میں ہیں، آرمی میں ہیں، یا کچھ ایسے کسی بھی طبقے سے بلانگ کرتے ہیں، پولیٹیشین ہیں یا سوشل ورکر ہیں. تو اس سے اوپر اٹھ کے ہم کو ایک انسان ہونے کی حیثیت سے ان حالات کو دیکھنا پڑے گا، اور ایک انسان ہونے کی حیثیت سے اپنے فیوچر جنریشنز کے لیے بہبودی کس میں ہے اس پہ غور کرنا پڑے گا. اور ہماری بہبودی کس میں ہے، ہم کیسے ایک خوشحال، ایک پائیدار، ایک آزادانہ طرز زندگی اپنا سکتے ہیں، اور اپنے آنے والی جنریشنز کے لیے کیسے ویسا ماحول ہم بچا سکتے ہیں یا کریٹ کر سکتے ہیں. اس حوالے سے ہم کو چیزوں کو دیکھنا چاہیے اور سوچنا چاہیے، سمجھنا چاہیے، اور پھر ایک طرز عمل اپنانا چاہیے. تو واپس آتے ہیں کہ جس طرح کے حالات بن رہے ہیں کہ کوئی اور ایک ڈرامہ بڑا رچا جا سکتا ہے، پھر سے لاک ڈاؤن لگایا جا سکتا ہے، پھر سے لوگوں کو بند کیا جا سکتا ہے. تو میں کہوں اس کا علاج کیا ہے، تو علاج اس کا شارٹ میں یہ ہے کہ ہم کو سب سے پہلے ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. ہم کو جو قدرت نے بنایا ہے، وہ آر دا بیسٹ کریشن آف دا یونیورس. ہم اشرف المخلوقات ہیں، ہمارے کلچر میں جیسے بولتے ہیں، اور جو کٹنگ ایج سائنٹیفک فیلڈز ہیں وہ اس کو ہم اب ریکگنائز کر رہے ہیں کہ وی آر دا بیسٹ کریشن آف دا یونیورس. ہماری جو کیپیسٹی ہے، جو قوت ہے، وی کین ڈیل ود چیلنجز، وی کین اوور کم پرابلمز، اینڈ وی آر ان فیکٹ مینٹ ٹو ٹیک فارورڈ دا ایولیوشن. وہ ہماری کیپیسٹی ہے. تو ہم کو یہ وائرس کیڑے مکوڑے کوئی کچھ نہیں کر سکتا ہے unless we allow it, unless we compromise our immunity. اگر ہماری امیونٹی کمزور ہے تب کوئی ہم پر حملہ آور ہو سکتا ہے، کوئی ہم کو مار سکتا ہے. تو اب اس کے لیے کیا کرنا ہے؟ سب سے پہلے ڈر کو قابو کرنے کے لیے ہم کو اپنی روحانی حیثیت
کے بارے میں اپنی انڈرسٹینڈنگ درست کرنی ہوگی. مجھے معلوم ہے کافی سارے لوگ جب اسپریچولیٹی کی بات آتی ہے، روحانیت کی بات آتی ہے، یا روحانی حیثیت کی بات آتی ہے انسان کی، تو اس کے بارے میں کنفیوز ہو گئے ہیں، کیونکہ اس طرح کے جو چیزیں ہیں کافی ٹائم سے پروپیگیٹ کی جا رہی ہیں اور لوگوں کو کنفیوز کیا گیا ہے، اور لوگ انفارچونیٹلی اپنے آپ سے دور ہو گئے ہیں، اپنے آپ سے ایلینیٹ ہو گئے ہیں اس معاملے میں. تو ہم کو سب سے پہلے تو وہ اپنی روحانی حیثیت جو ہے ہماری، اس کی انڈرسٹینڈنگ کو درست کرنا ہوگا، اور اس حساب سے اپنا ایک طرز عمل بنانا ہوگا. تو نمبر ایک تو وہ، اس سے ہم اپنے ڈر کے اوپر قابو پا سکتے ہیں. تو نمبر دو، پھر ہم کو اپنے مینٹل ہیلتھ اور فزیکل ہیلتھ پہ قابو پانا ہوگا. وی ہیو ٹو اسٹرینتھن آور امیونٹی. تو مینٹل امیونٹی کو کیسے اسٹرینتھن کر سکتے ہیں آپ نئی چیزوں کے بارے میں جانیے، نئی چیزوں کے بارے میں سیکھیے، نئی کوئی ایکسپیرینس کوئی نیا لیجیے، نیچر میں جائیے، کلچر میں کے ساتھ انگیج کیجیے. تو اسکرین سے تھوڑا دور رہیے، کیونکہ اسکرین کے تھرو بھی کافی ساری ایسی چیزیں پروپیگیٹ کی جا رہی ہیں جن سے انسان کی جو ہمت ہے پست ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے، ہر چیز جو آپ دیکھتے ہیں، چاہے آپ امیج کوئی دیکھتے ہیں، چاہے آپ کچھ ساؤنڈ ورڈ کوئی سنتے ہیں، یا کوئی اور چیز آپ کے سامنے آس پاس ہوتی ہے، اس کی ایک فریکوینسی ہے، اس کا ایک اثر ہوتا ہے آپ کے اوپر، چاہے آپ وہ دوسروں سے سنتے ہیں، چاہے آپ وہ خود بولتے ہیں یا کہتے ہیں یا پڑھتے ہیں. تو اس لیے ضروری اور ہے کہ آپ جو ان پٹ جو آپ لے رہے ہیں، جو آپ دیکھ رہے ہیں، یا جو آپ سن رہے ہیں، یا جو آپ احساس کر رہے ہیں، یا جو آپ ایکسپیرینس کر رہے ہیں، اس کے اوپر آپ کا قابو ہو. وہ ساری چیزیں ایسی نہ ہو جن کے اوپر آپ کا کوئی کنٹرول نہیں ہے. کافی ساری چیزیں میڈیا کے تھرو، اور یہ اسپیشلی سوشل میڈیا کے تھرو ایسی پروپیگیٹ کی جا رہی ہیں جو اپیرنٹلی تو خوبصورت ہیں، مگر ان کے ساتھ ایسی کچھ چیزیں ہیں، ایسی ساؤنڈس ہیں، ایسی امیجز ہیں جو پھر آپ کی ہمت کو پست کر دیتی ہیں، کیونکہ ہر ایک چیز کی ایک فریکوینسی ہے جس کا آپ کے اوپر اثر ہوگا. تو ایک تو یہ کہ آپ اسکرین سے تھوڑا دور رہیں، اور کچھ ٹائم اپنے ساتھ بتائیں، نیچر کے ساتھ انگیج کریں، کلچر کے ساتھ انگیج کریں، اور نئی چیزیں کچھ کریں، ڈیلی کچھ نیا سیکھنے کی کوشش کریں. تو اس سے آپ کی مینٹل ہیلتھ، مینٹل امیونٹی بیٹر بنے گی. اور اگر آپ ایموشنلی ڈاؤن فیل کرتے ہیں تو اس کا سب سے شارٹیسٹ طریقہ اس سے نکلنے کا یہ ہے کہ کسی کی مدد کر دیں. ٹو ایکٹس آف سروس، اسمال ایکٹس آف سروس، کسی کی جیسے تیسے چھوٹی مدد کریں، لوگوں کی طرف دیکھ کے اسمائل سے ہی ان کو گریٹ کریں، تو وہ بھی ایک بہت بڑی سروس ہے. تو جیسے آپ سروس کے کچھ ایکٹس کریں گے، آپ کی ایموشنل ہیلتھ ایک دم سے شفٹ ہونے لگے گی، ایک دم سے آپ کو اچھا لگنے لگے گا، اچھائی کا احساس ہوگا آپ کو. تو وہ اس طرح سے آپ اپنی مینٹل ہیلتھ اور ایموشنل ہیلتھ کا کنٹرول لے سکتے ہیں. اور فزیکل ہیلتھ کے لیے تو ہمیں معلوم ہی ہے، ہم فزیکل محنت مشقت کریں گے، چاہے ہم کوئی کھیل کود کریں، یا چاہے ہم کھیتی فارمنگ کا کوئی ایکسرسائز کام کریں، تو اس سے ہماری فزیکل ہیلتھ بیٹر بن سکتی ہے. تو مینٹل، ایموشنل اور فزیکل ہیلتھ کا چارج لیں اور اپنی امیونٹی کو اسٹرانگ کریں. تو پہلے اپنی اسپریچول انڈرسٹینڈنگ کو، اپنی روحانی حیثیت کو پہچانیں اور اس کو درست کریں، اور پھر اپنی مینٹل، ایموشنل اینڈ فزیکل ہیلتھ اور فزیکل امیونٹی کو اسٹرانگ کریں. تو یہ چیزیں کر لیں، اور پھر اس بات کا خیال رکھیں، کیونکہ اب جیسے کووڈ میں ہوا تھا کہ ہم لوگ 3 سے آئی تھنک 4-5-6 مہینے تک وہ چلتا رہا وہ ڈرامہ. تو ایسا ہی ایک اور ڈرامہ ہو سکتا ہے. نمبر ایک، اگر ہم جاگیں گے ٹائم سے تو یہ ایسا اس کو ہم روک سکتے ہیں لاگو ہونے سے، اور ہم لوگ اس چیز سے بچ سکتے ہیں، اور اپنے بچوں کو بچا سکتے ہیں پریشان ہونے سے. مگر پھر بھی یہ طاقتیں اتنی بڑی ہیں، اور ان کے پلانز اتنے کافی ٹائم سے بنے ہوئے ہیں، اور انہوں نے کافی ساری تیاری کر رکھی ہے. تو ہو سکتا ہے کچھ ٹائم کے لیے یہ لوگ کامیاب ہو جائیں، کسی بریف پیریڈ کے لیے لاک ڈاؤن لگانے میں اور لوگوں کو بند کرنے میں. تو اس حساب سے بھی تیاری کریں، کچھ ایمرجنسی سٹاک رکھنے کی، جو آپ کے ضروریات کی چیزیں ہیں، کھانے پینے کی اور باقی جو ضروریات کی چیزیں ہوتی ہیں. تو 5-6 مہینے، 7-8 مہینے کا سٹاک آپ اپنے گھروں میں اس حساب سے رکھیں، اس کی تیاری رکھیں. تو مینٹلی فٹ رہیں، فزیکلی فٹ رہیں، امیونٹی کو اسٹرانگ کریں، ایموشنلی اسٹرانگ رہیں، اور ایسے اپنی ایمرجنسی نیڈس کے لیے، اپنی ضروریات کی چیزوں کے حساب سے اپنی تھوڑی سی تیاری بھی کر کے رکھیں. اور آگاہ رہیں اور نظر رکھیں حالات کہاں جا رہے ہیں، کس طرح کے حالات بن رہے ہیں. اور اگین ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، مگر ہم کو نظر رکھنے کی ضرورت ہے، اور ایسے حالات کس طرح کے بن رہے ہیں اور ان پہ نظر
رکھتے ہوئے ان کوشش کریں کہ ان کو اس طرف لے جائیں جس میں ہماری بہبودی ہے، جس میں ہماری خوشحالی ہے، جس میں ہمارے آنے والے جنریشنز کی، ہمارے بچوں کی بہبودی ہے اور خوشحالی ہے، جس میں وہ ایک پائیدار، ایک خوشحال، ایک کامیاب اور ایک آزادانہ طرز زندگی گزار سکتے ہیں۔ تو اگین کسی کو ڈرانے کا کوئی پلان نہیں ہے، میرا کوئی ارادہ نہیں ہے، میں صرف آپ کی آگاہی کے لیے یہ چیزیں آپ کے سامنے لا رہا ہوں کہ مجھے معلوم ہے اس معاشرے میں ہم لوگ سب اتنے بزی رہتے ہیں کہ ڈے ٹو ڈے مسئلوں میں، کہ ہمارا جو گلوبلی جس طرح کے حالات بن رہے ہیں اور اتنی ساری چیزیں، ایک پولی کرائسس کا سا ایک ماحول بنا ہوا ہے کہ اتنے سارے کرائسس ہیں کہ انسان سوچتا ہے پھر میں کس کو ٹھیک کروں گا، اس سے بہتر ہے کہ میں اس کے بارے میں سوچوں گا ہی نہیں۔ تو وہ ہیلپ لیسنس اور وہ کلولنسنس کافی پرویزو ہے، سب اس کے کافی زیادہ تر لوگ اس کے شکار ہیں، اور وہ بھی بائی ڈیزائن ہے۔ یہ بھی ایک اس طرح کا پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے کہ اتنے سارے پرابلمز ہیں، اور تاکہ لوگ اپنے آپ کو صحیح میں ہیلپ لیس محسوس کریں اور وہ کچھ کرنے کی کوشش ہی نہ کریں۔ تو اس لیے نمبر 1 اسپریچول انڈرسٹینڈنگ اپنی درست کریں، روحانی حیثیت اپنی پہچانیں۔ جب وہ پہچان لیں گے تو آپ کا ڈر دور ہو جائے گا، اور پھر اپنی فزیکل، مینٹل اور اپنی ایموشنل ہیلتھ کا خیال رکھیں، اور ایسی چیزوں میں انگیج کریں جس سے آپ کی امیونٹی اسٹرانگ بنے، جس سے آپ کی ہیلتھ اسٹرانگ بنے، تو آپ کا کوئی بال بھی باقا نہیں کر سکتا ہے۔ اور پھر جب ایسے کوئی حالات آپ کے سامنے آتے ہیں تو ان کا ڈٹ کے مقابلہ کریں، تیار رہیں ان کا مقابلہ کرنے کے لیے، اور ان کا ڈٹ کے مقابلہ کریں۔ اس میں ہم سب لوگ اکٹھے ہیں، کسی ایک ڈپارٹمنٹ، کسی ایک ادارے کا اس میں نہ تو ایک ادارہ اس کو کر سکتا ہے، کوئی ایک پرٹیکولر ادارہ اس کا علاج نہیں کر سکتا ہے۔ یہ ہم سب جب جاگیں گے، ہم سب جب مل کے کریں گے، تبھی یہ ہم اس میں کامیاب ہو سکتے ہیں کہ ہم اپنے حقوق واپس لیں، اور ہم ان جو سازش رچ رہے ہیں اور جو ایسی شیطانی طاقتیں ہیں ان کو ہرانے میں ہم کامیاب ہو سکتے ہیں۔ تو اگین مجھے امید ہے یہ چیزیں آپ کی کام آئیں گی، آپ ان کا استعمال کریں گے، اور آپ اپنی بہتری کے لیے اور دوسروں کی بہتری کے لیے اور اوور آل ساری سماج اور ماحولیات کی بہتری کے لیے ان کا استعمال کریں گے۔ اگلی بار تک کے لیے ٹیک کیئر۔